السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، ہر کیلنڈر میں اس مہینے کے ساتھ المظفر، کامیاب شدہ، لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایام جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ سفر کا مہینہ منحوس سمجھتے تھے۔ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، اس مہینے کا نام بھی رکھتے ہیں 13 دیسی۔ نام بدل دیے 13 دیسی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا بولتا ہے۔ کیسے برا بھلا بولتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب نہیں ہوتا، زمانے میں رہنے والے خراب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گھی کا ڈبہ ہے، اس میں کوئی نجاست ڈال دے تو غلطی کس کی ہے؟ نجاست ڈالنے والی، ڈبے کی نہیں۔ ڈبہ تو گھی کا ڈبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا بولنا جو ہے وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ بہت سارے زبان میں چڑھ گیا ہے، ارے چھوڑ، زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے کو پیدا کرنے والا اللہ۔ جیسے کسی کو دیکھ کالے کر بول رہی تو گالی دے رہا اللہ کو، میں موٹے بول رہی وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، میں نکٹے بول رہی اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ کو بول رہا سو نکٹا ہونے کے اپنی طرف بنانے کا ہے کیا؟ ہاں، اندھا اپنے طرف بننے کا ہے، انہیں لنگڑا اپنے طرف بننے کا ہے۔ وہ تو خدا بنایا اسے، وہ مصلحت اللہ جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو اندھا رکھنے میں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتا ہے کہ بچے پورے کھیل رہے، ایک بچہ اندھا آواز نہ کر لے کھڑا ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ
ان کو دیکھ کو بہت یہ ہوا کیا اللہ یہ پورے بچے اچھے ہی نا، یہ بچہ اندھا ہے نا، اسے اندر آنکھ دے ڈالنا. تو اللہ آنکھ دے دیا. آنکھ دینا تھا جتنے ہوئے سب کو ڈبا جائے نکو اللہ سے اللہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیسے رکھنا، کس کو کون سی پوزیشن دینا، اللہ جانتا ہے. قرآن پاک میں نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ انسان جیسا چاہتا ہے ویسا مال دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد بچائے گا، زمین میں فساد بچائے گا. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو، حال میں خوش رہو. اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، شکر کرو، شکر مت کرو. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ سبھی سے خالی کر دیا نا، مجھے نہیں دینا. ارے نہیں ہے کہ تو اللہ کا مال کہیں نہیں ہے، اللہ کا مال ہو. اسی لیے فرمایا تم اپنے سے دنیاوی اعتبار سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں مت دیکھو. نیچے والوں کو دیکھو گے شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اوپر والوں کو دیکھیں گے ناشکری پیدا ہوگا. حضرت سعدی نے فرمایا مسجد کو آئے، اتفاق سے پاؤں میں چپلا نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ چپل نہیں. تو کیا بول رہے ہیں؟ کیا اللہ چپلا نہیں ہے نا، مجھے چپل نہیں ہے نا. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک شخص نے دیکھا دو پاؤں نہیں، سیدھا کے سردے میں گر گئے. اللہ چپل تو بلا سے بہت سلامت ہیں، بہت سلامت ہیں. ہمارے اندر شکر کا مادہ پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا؟ ہم سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، ہم سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو. شکر کا مادہ پیدا ہوگا. دینی اعتبار سے ہم سے اوپر والوں کو دیکھو. ارے کیا خوش نصیب ہے نا، اس کی ایک نماز بھی چھوٹتی ہے نا، ہمیں مستی کھا لے تو سونے کو ہی نا، فجر میں اٹھ رہی نا، ہمیں نمازیں پڑھی نا. ان کو دیکھ کر حسرت کرو، بہانے مت بناؤ. مجھے رات بھر نیند لگی نہیں، میں کھانس لے کو تھا. ارے کھانس لے کیا تم کر، نماز تو پڑھنا ہے نا. کھانسی کسے نہیں آتی؟ کون سی بیماری ہے؟ کیا بیماری ہے؟ آپ نے طے کریں گے پڑھنا ہے، انہیں ہر حال میں پڑھے گا. اور بہانے اختیار کرے تو ایکٹنگ کرے گا. اور عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ بھی سن لو. گناہ کا عذر کرنا کی بھی نماز پڑھے گی نہیں، ذرا کیسا کی تھا، یہ جو بول رہے نا اس سے بدتر، گناہ سے بدتر ہے. سمجھانے کے لیے ہارون رشید کو اب سرد میں آئے عذر گناہ، گناہ کرنے سے بدتر ہے عذر پیش کرنا. کی بھی نماز پڑھنی نہیں، مجھے کیسا کی تھا، کیا تھا، مٹی. سمجھ رہے؟ اسے عذر پیش کرتے نا، یہ گناہ سے بدتر ہے، گناہ سے بدتر. چنانچہ ہارون رشید بادشاہ کے سامنے جب وزیر سے کہا ہارون رشید سمجھ میں آیا نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، میں سمجھا تو بدل کو. ہارون رشید جہاں سوتی نا وہ کمرے میں پردے لٹکے تھے. ہارون رشید آنے سے پہلے پردے میں چھپنے کر دیا وزیر. ہارون رشید آیا، آتے ہم پیار کر رہے ہیں. اے بدتمیز کیا کر رہا ہے؟ معاف کرنا حضور، میں زبیدہ سمجھا.
کون زبیدہ کی بیوی. تب سمجھ میں آ گیا میں برابر بولوں سو وضو پیش کرنا. آج کل کی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا تو مجھے کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, مر گیا تو بھی اچھا نہ, اگر نماز کی تیاری مر گیا تو اچھا نہ بھی. بابر کا بیٹا ہمایوں بادشاہ ایسی موٹی معلوم 7.5 ملکوں کا بادشاہ, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیپ, برما, نیپال, سری لنکا, افغانستان کا آدھا حصہ, 7.5 ملکوں کا بادشاہ تھا ابو ہمایوں, جس کا مقبرہ آپ کو مجھے نظام الدین کے پاس. آج بھی موت کیسی ہے؟ نماز کے لیے نکلے, راستے میں کپڑا آ گیا, گرے, انتقال ہو گیا. نماز کی تیاری میں انتقال ہو رہا ہے. یہ اچھی بات نہیں, یہ بہانے بنانا مجھے کیسا کی ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ڈھونگا, یہ دھوکہ, دھوکہ مجھے دے سکتی, اللہ کو دے سکتی. اللہ جانتا نہیں. اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے بارے میں فرمایا علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. کالی چوٹی کالے پہاڑ پر کالی رات میں رینگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چونٹی کے دل کے دھڑکن کو سننے والا, جاننے والا. ہمارے عقیدے کو نہیں جانتا, ہمارے ڈھونگے کو نہیں جانتا. کیا کر رہی ہے, کیوں اس طرح کر رہی ہے؟ بھائی لاک ڈاؤن میں نماز نہ پڑھو بولے پڑھے, مجبوراً پڑھے. لیکن لاک ڈاؤن کے بعد ابھی ان کا لاک ڈاؤن ہی ہے نا, ان کا اب نہیں ہو رہا نا. ان کا لاک جو ہے ایسا ڈاؤن ہو گیا, کون سا لاک ڈاؤن نہیں معلوم نہیں انہوں, کون لاکھ کے اوپر کون سا 7 لاکھ ڈال لے کیا معلوم نہیں. یوسف علیہ السلام, زلیخا, غور سے سنو, زلیخا گناہ کی دعوت دینے کے لیے 7 دروازے, ہر دروازے پر لاکا, ہر دروازے پر لاکا ڈال کر اندر لائی. پیغمبر تھے نا یوسف علیہ السلام, اللہ بچاتا نا. اب کیا ہو رہا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں میں بہت مجبور, میں کیا کروں, میرے پیچھے پڑ گئے, میسیجاں بھیج رہے, آؤ کرے جاؤ کرے, چھتری بنا کرتی. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک. ہاں دیکھو یوسف علیہ السلام کیا کیے معلوم؟ دیکھیں لاکاں ڈالنے دیکھو ہی, لاکاں ڈالنے دیکھو ہی, پھر بھی اللہ کا بھروسہ سیدھا ہے بھاگنے پر. بھاگنے کا وہ دروازہ کھلا, آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے, اس طرح اللہ مدد کیا. کیوں طے کر لیے مجھے بچنا ہے. آدمی جب تک طے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو موقع بھی دیتا نہیں, موقع بھی دیتا نہیں. جیسے شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں ایک طالب علم تھا, بہت خوبصورت, غریب, خوبصورت بھی غریب بھی. وہ پڑھنے جاتا تھا. ایک لڑکی اسے نوٹ کر لے کو ہے, اسے معلوم نہیں کیا رکھو, اسی واسطے فرمایا نگاہ نیچے رکھو. ہمیں کیا کرتی, اونٹ کے جاتے رہتے ہو نکلے, اونٹ آئے کر جاتے نہیں, ایسا یہ اونٹوں کی علامت ہے, انسانوں کی نہیں. سمجھ رہے ہم سے کیا حکم, نگاہ نیچے رکھو, ادھر ادھر مت دیکھو. خیر وہ جا رہا آ رہا ہے, ایک کہتا وہ جا رہے ہیں کیا نوجوان یہ بیچارہ پھگلے گھر میں بہت سیریس ہے حضرت, دم کرو حضرت, دم کرو. اب دم کرو بولے کس کا دل نہیں پوچھ سکتا, کس کا دل نہیں مانتا. دم کرو بول کو
بولا لگ گیا. وہاں جا کے دیکھے تو دم کرو نہیں ہے، دم یوں ہے. سو ایک خوبصورت لڑکی پورا ریڈی ہو جا کو بول رہی ہے آئی ایم ریڈی، یو آر ریڈی. حالانکہ میں بھی کیمرے لگ کو نہیں چاہتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. کون سی بی آئی والے ہیں، کون پولیس والے ہیں، کون پوچھنے والا. لیکن آدمی طے کر لیا نا مجھے گناہ نہیں کرنا. طے کرنے تو ہوتا ہے، طے کر لیے تھے. اب انہوں نے کیا کرے؟ دیکھیے ہمارے سر کا ایمان نہیں تھا ان کے پاس، ہمیں ٹھکا نہیں. میں بہت مشہور تھا، مجھے چھوڑے نہیں، مجھے ایسا کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ کرنا. یہ چھتری باتیں کرتی نا، یہ چھتری باتیں ہیں. دیکھو یہاں نوجوان کیا ہوا، نوجوان کا حصہ ٹھیک ہے بیت الخلا جانا. اس زمانے میں بیت الخلا ایسا نہیں تھا جیسا ہے نا فلش، ویسا نہیں تھا. کھڈے تھے، سو بڑے ہوتے تھے، نیچے ٹوکرا رہتا تھا، سمجھ رہے ہیں. وہ ٹوکرے میں راکھ ڈالتے، 2-3 دن بعد پھونگی آتا، اٹھا لگ جاتا. وہ دور تھا سو پہلے. ابھی لوگ کیا کرے، بیت الخلا جانا ہے. اب بیت الخلا جانا تو کون چھوڑتے نہیں، جاؤ کہ بیت الخلا گیا، نیچے اتریا، جتنا تھا پورا لیپ لیا. دیکھ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. آدمی گناہ سے بچنا ہو تو کیا کر سکتا ہے، یہ بتانے کے لیے بتاؤ چاہیے. ہے کرے مجھے گناہ سے بچنا ہے. سمجھ رہے تو کیا ہوا، لیپ لیا. بولا گنا سے لیپ لے کو آپ کھڑا کھڑتے کون دیکھتا تھا کھڑی. ہاں اتر بھی لگا رکھو، اس پر مار لگا تو الگ تک ایسا. ہاں کیا کرتے ہیں لوگ، اس پر مار لیتے، ریڈی ہو جاتے. ہاں دیکھو گناہ سے بچنا ہے نا. دیکھو اس کے بعد جیسے ریڈی ہو کے آیا بیچارہ باہر نکلا. اس کے پاس ایک ہی جھبا اور کپڑے نہیں، صابن تک نہیں. یہ بھی ذرا سنو، غریب بیچارہ طالب علم، صابن بھی نہیں. باہر گیا، یہ کنویں کے پاس، گوڑی کے پاس چھپا نکالا. مٹی ڈال کر رگڑنا، دھونا نچوڑنا، دھونا نچوڑنا، پورا غسل کر لیا. جیسا کر لے تو کچھ ذرا بھیگا تو چھپا پہن لے کو، سبق ہو جائے کو. اللہ سے بیٹھا ہے، شرمندہ ہے نا، ٹھنڈی بدلی ہے، اللہ ایک سے بیٹھا ہے. حضرت پوچھے یہ کون مشک لگا کے آیا ہے؟ مشک تو معلوم، ہاں بہترین خوشبو کون لگا کے آیا ہے؟ ابھی نے خاموش ہے بیچارہ. بازو میں تھے نا طالب علم، حضرت ان کی کپڑے سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت کے کھڑے کیا قصہ، پوری کارگردانی سنائے. میرے بزرگوں لگایا تھا پاخانہ، گندگی گناہ سے بچنے کے لیے. ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ بڑی مصیبت ہے ہماری. گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ مصیبت ہے ہماری. اللہ حفاظت ہمارا کیسے دی. دھیان دیکھو، گناہ سے بچنے کے لیے کیا کیا، گندگی لگایا، پاخانہ لگایا. اللہ کیا کر دیا، اللہ کیا کر دیا، اس کو مشک سے بدل دیا. مشک سے حضرت نے کون مشک لگا دیا ہے، اور اس نوجوان کا نام سب
بھول گئے، سب بھول گئے. ارے کہاں کون؟ ارے مشکی جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ مشکی جا رہا ہے. ارے مشکی ادھر آ. یہ کسی کا نام بدل لگے نا، مشہور ہے تو اس کا نام سمجھے. ماموں کہتے تھے، چچا کہتی، ایسا پکارتے نا، سب دن چچا کہتی اسے. ماموں کو اس طرح کیا ہوا؟ مشکی مشکی مشکی، موت تک خوشبو گئی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قیامت تک آنے والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ارے گناہ سے بچو، بچنے کے دھوکہ مت کرو. مجھے ایسا تھا، مجھے وہ تھا، مجھے یہ تھا، مجھے وہ تھا. گناہ کا عذر پیش کرنا گناہ کرنے سے زیادہ بدتر ہے، اس سے بدتر ہے. اس لیے میرے بزرگوں، یہ زندگی جو ہے 4 روز کی چاندنی، پھر اندھیری رات. 4 روز کی چاندنی، پھر اندھیری رات. کسی کو گارنٹی نہیں کہ اس کی جوانی ہمیشہ باقی رہے. کوئی گارنٹی ہے؟ موت کب آ جائے کچھ پتا ہے؟ کچھ پتا ہے موت کا؟ اسی لیے خیال نہیں کرتا موت کیا ہے. زمانے کو سمجھاؤں کیا؟ ایک مسافر کو رستے میں نیند آ گئی. کیا سمجھا ہے موت کی؟ کیا گارنٹی موت کی؟ کوئی گارنٹی ہے موت کی؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ہاں؟ کوئی رشوت دے سکتا ہے اسرائیل کو؟ اسرائیل ادھر چل جاؤ بعد میں بول سکتا ہے اسرائیل کو؟ ہاں؟ اس لیے میرے بزرگوں، یہ وقت سمجھنے کا ہے، سنبھلنے کا ہے. ایسے حالات دیکھے، ایسے موتوں کو دیکھا. کتنے موت ہوئے، کتنے ایسے میرے کفن تک نصیب نہیں، کفن بھی نصیب نہیں، ایسے موتیں ہوئے. اتنا دیکھ کر بھی ابھی بھی اللہ کے گھر کو نہیں آنا، اللہ کو بازو رکھ ڈالنا، نعوذ باللہ. یہ غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. ایک بتا حضرت شیخ نے فرمایا تھا، شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ صاحب ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ بزرگ جو ہیں تہجد کو اٹھے، تہجد پڑھ رہے ہیں. ان کا جو خادم تھا نا، انہیں خدمت کے لیے اٹھا، آواز آ رہی ہے، قبول نہیں، قبول نہیں، قبول نہیں. خادم سن لیا، حضرت قبول نہیں بول کے آواز آ رہی ہے حضرت، پھر بھی کوئی تکلیف رہا ہے نماز پڑھنے آپ کو. فرمایا بیٹا ایک ہی تو دروازہ ہے، ایک ہی تو دروازہ ہے. اگر قبول ٹھیک کرا اللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک تو راضی کرنا ہے، میں پڑھوں گا. پھر آواز آئی بندے، میں سب قبول کر لیا. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، قبول نہیں، قبول نہیں بول کے آواز آ کے خادم سن رہا ہے. حضرت بولے میں 80 سال سے سن رہا ہوں، بات کر 40 سال سن رہا ہوں، یہ 40 سال برابر ہے آواز سن رہا ہوں. تو سن لیا کیا؟ تو سن لیا. ارے اس کو راضی، پھر کس کو راضی کرو؟ اس کے لیے کس کے پاس جاؤ؟ اس لیے میرے بزرگوں، اس وقت اللہ کو راضی کرنا ہے ہم لوگوں کو، اور ناراض کرنا نہیں ہے. اب تو اللہ کی طرف پکڑ لینا ہے. اللہ تیرا ہی در ہے، تیرا علاوہ کوئی در نہیں. مجھے تو بچا لے، تو میری حفاظت کرنا. میں آ گیا ہوں کہ جیسی صورت لے کے آیا عبادت تو قبول کر لے، تو قبول کر لے. یہ اللہ کو منانے کے دن ہیں، گھروں میں ایکٹنگیں کرنے کے دن نہیں ہیں. کتے بھوک رہی، کہیں کو نماز کو نہیں آ رہی، کتے بھوک رہی. کتے بھوکے تو کیا؟ کل کو ہم باسط
ज़िराई बिल वसीत पढ़ो, मुंह बंद कर लेता हूँ कुत्ता छोटा, सूरह कहफ का कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत पढ़ो, कुत्ते की बमड़ी बंद, कुत्ते का भौंकना बंद। उसके लिए क्या कर रही, कुत्ते भौंक रही, मुझे उठते हुआ नहीं, रात को 3 बजे सोया सो, कौन सो बोले 3 बजे, क्या कर रहे 3 बजे तक, सामने अल्टे मार ले बैठी, बच्चा को ले को, खेल ले को, मिलेगा कर ले, मजा कर ले को, ये कर ले बैठी, जायज़ है ये जायज़ है ये? सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बिल्कुल मुखालिफ है। आपने साफ फरमाया, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नौमी क़ब्ल इशाई वल हदीस बादहा, फरमाया ईशा से पहले सोने से, ईशा से पहले सोएंगे तो ईशा चली जाएगी, और ईशा के बाद बातचीत करने से मना फरमाया। अब क्या हो गया भाई, ईशा के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, अला बला, इस पर क्या कहीं पास हो रहा है मालूम नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एतराज़ करते थे, लोग 40 साल तक ईशा के बाद जो फजर पढ़ते थे तो ताज्जुब होता था। अब पूछो इन लोगों को जो बैठ जाती ना रात भर खेलने को, पूछो उनसे कैसा वक्त जा रहा है। पोते ने दादा से पूछा, दादा मस्जिद का पिल्लर नजर नहीं आ रहा ना, मस्जिद का पिल्लर नजर नहीं आ रहा ना, तो दादा रोते हुए कहने लगे, बेटा मस्जिद का पिल्लर नहीं वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे, जब नमाज में खड़ गए तो ऐसा मालूम पिल्लर, और हमें नमाज में खड़े तो 25 बार खुदा लेते रहते, ऐसा मालूम खुजली का झाड़। हालांकि एक रुकू में 3 बार नहीं कर सकते, 3 बार करें तो नमाज चलेगी, लेकिन खुजाते ऐसा मालूम है खुजली का झाड़। जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बच्चा पूछ रहा है पिल्लर नजर नहीं आ रहा, ये पिल्लर हल रहा है क्या, ये पिल्लर खुजा रहा है क्या, क्यों? अल्लाह के खौफ, अल्लाह का डर। इसलिए मेरे बुजुर्गों जरा मेहरबानी फरमा कर ये जो मस्जिदों को लेट आ रही, नहीं आ रही, बहाने बना रही, मैंने कैसा किया होगा, किधर किया होगा, ये होगा, ये छतरी बातें खत्म करो, अब रोना शुरू करो, लड़कना शुरू करो, अल्लाह को मनाना शुरू करो, अल्लाह को मना लो, ताकि तुम्हारी नस्ल जो है ना वो ईमान पर बाकी रहे। और ये दुआ करो हमेशा कि दुआओं में, अल्लाह मेरी नस्ल तो क़यामत तक चलाएगा, अल्लाह मेरी नस्ल तो क़यामत तक चलाएगा, उस नस्ल को ईमान पर बाकी रखने के फैसले फरमा। ये दुआ हमेशा करो। और इन नस्ल में इन बच्चों को मेरी नस्ल क़यामत तक चलेगी ना, किसी मोहताज का मोहताज न बना, किसी मोहताज का मोहताज न बना। अल्लाह से मांग करो हर दुआ में, अब तक नहीं हर दुआ में मांगो। इसलिए कि आजकल का जो माहौल है, बच्चा कब क्या हो जाता मालूम नहीं। एक साहब मुझे कहने लगे, मेरा बच्चा कम्युनिस्ट हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने बचा जिंदगी में बता रहे, हज भी गया है, पीर जुल्फ़िकार साहब से बैठ भी हुआ है, सब हुआ है, कम्युनिस्ट हो गए। हमारे ईमेल कोई गया, इसीलिए हुज़ूर साहब ने फरमाया सुबह को ईमान की हालत में उठ रहा है, शाम को कुफ्र की हालत में सो रहा है, शाम को ईमान की हालत में सो रहा है, सुबह कुफ्र की हालत में उठ रहा है। ये दौर चलेगा। इसलिए मेरा बुजुर्गों जरा ये दुआ करते रहो, अल्लाह मेरी नस्ल जो क़यामत तक चलाएगा सबको ईमान पर बाकी रखने के फैसले फरमा, किसी मोहताज का मोहताज करेंगे इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? अब मस्जिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ? घरा में पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, मना नहीं।
نوافل پڑھو، اشراق پڑھو، چار پڑھو، پڑھو، لیکن فرض نماز آ کے یہاں پڑھو، صرف فجر کی سنت گھر کے پڑھو، فرض آ کے مسجد میں پڑھو، دوسرے سنت مسجد میں پڑھو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو سنت ہے وہ مسجد میں پڑھو. مسجد نماز ایسا بھاگ رہی وہ مچھی ڈال پائی ڈبے میں، مسجد زندگی میں ایسا بھاگ گیا تھا. غلط ہے یہ، غلط ہے یہ. فرمایا ایمان والا جن مسجد میں کیسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کمزور ہے، انہیں کیا کرتا ہے نماز ایسا ادنا نماز نہ پڑھ لو وہ انگل کوئی کرتے رہتا ہے، انگل کو آتے رہتے ہیں، وہ بھی غلط، نہ آنا بھی غلط ہے، جانا بھی غلط ہے، انگل کرتا بھائی پہلے سے اپنی جگہ ملنا ہے، ثواب ضرور ہے، لیکن انگل کو آ رہا ہے تو ثواب جا رہا ہے، آنے والے جا رہا ہے. یہ غلط ہے. آنا کہیں سے پہلے جلدی آ جاؤ، آخر میں کہیں سے گھستے کی فکر مت کرو، یہ گھس کو جا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. میں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.